سعیدی میں وقار ساری بات کر رہا ہوں حضرت کے مضافاتی دیہات سے۔ عرض یہ ہے کہ پاکستان کے بعض علاقوں میں گزشتہ دنوں شدید زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ایک ہفتے کے دوران یہ تیسری دفعہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا رہے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ بعض لوگ زلزلے کے دوران مکانات سے، عمارتوں سے نکل کر کھلی جگہ کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، جبکہ بعض حضرات جو ہے وہ دوڑنے کو پسند نہیں کرتے اور نہیں دوڑتے، اور کہ جو تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے اللہ کی جانب سے وہ ہو کر رہے گا، دوڑنے کی کیا ضرورت۔ لیکن ساتھ یہ کہ جو لوگ دوڑتے ہیں ان کا یہ دوڑنا توکل کے خلاف سمجھا جاتا ہے، تو آیا وہ توکل کے خلاف کہلائے گا جو لوگ دوڑ پڑے ہیں، یا نہیں کہلائے گا؟ اور پھر دوڑنے والوں کا مذاق اڑانا، اس کے حوالے سے آپ کیا رہنمائی ارشاد فرماتے ہیں؟ اور یہ فرمائیں کہ جب ایسے زلزلے یہ جو آ رہے ہیں بار بار آئے، تو اس کا کیا قیامت کے قریب آنے سے بھی کچھ تعلق ہے یا نہیں؟ ایسے موقع پر کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ آپ اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں اور دعا بھی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے سائے دراز فرمائے، سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ جزاک اللہ خیر فی الدارین۔ ویاکم۔ دراصل توکل کو اول تو یہ ایسا میں نے کبھی کسی کا سنا نہیں ہے کہ اس دور میں کوئی ایسا ہو کہ میں توکل کرتا ہوں چھت گر رہی ہے آنے دو اور اپنے آپ کو دبا دے، تو یہ خیر متوکل نہیں کہلائے گا، توکل کرنے والا نہیں کہلائے گا۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، فطری طور پر بھی انسان جو ہے وہ کوئی چیز گرتی ہے، ایک گاڑی اسپیڈ سے آ رہی ہے یہ روڈ پہ، تو جا کر سینہ تان کے گاڑی کے سامنے کھڑا رہنا، یہ توکل، اس طرح کا توکل کرتا کبھی دیکھا سنا ہے نہیں۔ خودکشی کا نام دیا جائے اس کو تو وہ درست ہے۔ تو اس طرح مطلب توکل کو سمجھا غلط ہے لوگوں نے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توکل ترک اسباب کا نام نہیں ہے۔ اسباب کو ترک کر دینا توکل، تو پھر کام دھندا نہیں کرنا چاہیے، دکان بھی بند رکھنی چاہیے۔ اللہ خیر الرازقین، بے شک اللہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے، وہی ہمارا ایمان ہے۔ تو یہ کیا دکان کرنا تھا، کیا نوکری کرنا تھا؟ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، روزی آ جائے گی اڑتی ہوئی۔ نوالا اٹھا کر منہ میں کیا رکھنا تھا؟ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ پیٹ بھر دے ہمارا بغیر کھائے پیے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ یوں دنیا جو ہے وہ عالم اسباب ہے۔ تو اگر کوئی زلزلے کی وجہ سے بھاگ کر میدان میں آ جاتا ہے، عمارت لرز رہی ہے تو وہ نکل کر باہر آ جاتا ہے، تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ توکل ترک اسباب کا نام نہیں ہے، بلکہ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کریم پر اعتماد رکھنے، بھروسہ کرنے کا نام ہے۔ تو توکل من بھروسہ، تو اسباب ترک نہ کیے جائیں۔ تو جو زلزلے کی وجہ سے اپنے مکانات سے نکل کر گھبرا کر وہ میدان میں آ گئے، کھلے میدان میں کھڑے ہوئے آ کر، تو یہ ایک مطلب سبب ہے اپنے بچانے کا۔ جیسے میں نے گاڑیوں کی مثالیں دی، چھت کے گرنے کی، دیوار گر رہی ہے تو کوئی بولے توکل کرو بھائی، دیوار سے ہٹنا نہیں ہے اور قریب ہو جاؤ، تو ایسا نہیں۔ میرے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اعلیٰ حضرت کے والد صاحب حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے احسن الوعاء لآداب الدعا، جس کا ترجمہ فضائل دعا کے نام سے مکتبۃ المدینہ نے کیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے عرض کیا کہ آپ پہاڑ سے کود جائیے، اللہ آپ کو بچا لے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے رب کو آزماتا نہیں، اس طرح میں نہیں کودوں گا تیرے کہنے پر۔ تو یہ یقین کی کمی یا کمزوری معاذ اللہ نہیں ہے۔ تو آپ کوئی بولے کہ اس میں کود جاؤ، کوئی بولے آگ میں کود جاؤ، کوئی بولے سمندر میں کود جاؤ، کوئی بولے دیوار پہ سر مارو اللہ بچا لے گا، تو یہ تو ایک مذاق سا بن جائے گا نا۔ تو بہرحال یہ کہ وہ زلزلے سے جو بچنے کے لیے میدان میں آ گئے، عمارت چھوڑ دی، تو انہوں نے درست کیا۔ اور جو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے کہ اپنی آخرت داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ خود ان پر جب آ کے پڑے گی، خالی ایک لال بیگ آ گیا نا، کپڑے میں گھس گیا، نکالنا مت، بھلے وہ اندر وہ پھڑپڑا رہا ہے، اور چھپکلی آئے تو بالکل اس کو یوں سنبھال کے رکھنا، چوہا آ جائے تو پیار سے اس کو سینے سے لگائے رکھنا، پھر آپ کے توکل کا امتحان ہو جائے گا صحیح کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
زلزلے کا پوچھا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے کوئی اس کا بنے گا کہ یہ کثرت سے اب جو زلزلے آ رہے ہیں؟ ہاں، اس کا قیامت کی نشانیوں سے تو تعلق کہیں پڑا نہیں ہے. زلزلے آئیں گے قیامت کی نشانیوں میں جو شامل ہے، لیکن یہ وہ زلزلے تو نہیں ہیں جو میں سمجھ سکا ہوں. مزید مفتی صاحب ارشاد فرما دیں. بس یہ تو مطلق ہی ہے کہ قرب قیامت میں جو زلزلے ہوں گے ان کی کثرت ہوگی. اب یہ وہ والی کثرت بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. 3 زلزلے کا نہیں لکھا؟ وہ خسف ہے، وہ دھسا دینا ہے کہ 3 دفعہ دھسا دیا جائے گا. اچھا، خسف کا ہے. جی زلزلوں کی کثرت قیامت کے قرب قیامت میں ہوں جی گی. مطلب جی یہ حدیث میں نے ذرا پڑھا تو ہوگا لیکن اب اس وقت یاد نہیں ہے. تو آپ جو فرما رہے تو واقعی پھر ہو سکتا ہے یہ بھی ہوں نہ بھی ہوں. کچھ یقینی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے. لوگ تو خیر بات بات میں کہتے ہیں بھائی قیامت کی نشانی ہے، یہ ہو گیا وہ یا بس قیامت کی نشانی ہے. تو ہر چیز کو قیامت کی نشانی ہم نہیں کہہ سکتے. جو حدیثوں میں فرمایا گیا، اللہ اور رسول نے جو فرمایا تو وہ ویلڈ ہے، یا بزرگوں نے فرمایا ہو تو وہ بھی قرآن و حدیث سے فرماتے ہیں، اس لیے ان کی بات بھی ویلڈ ہوتی ہے. اپنی اٹکل سے ہم نہ کہیں، ڈن نہ کریں گے قیامت کی نشانی ہے جب تک یقینی معلومات نہ ہو. قیامت آئے گی، یقینی طور پر آئے گی، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اس پر جو یقین نہیں رکھے گا وہ تو مسلمان ہو نہیں سکتا. نشانیاں بھی بیان کی گئی ہیں تو وہ بھی ظاہر ہوں گی. نشانیاں کچھ ہو گئی تو اس طرح ابھی تو کئی نشانیاں باقی بھی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.